حج تمتع ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. احرام کا بتا دیا کہ کل کس طرح باندھا جاتا ہے، اور عمرے کا بھی ہم نے بتا دیا کہ کس طرح کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ احرام جب عمرہ ہو گیا تو کھول دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد حج کے لیے الگ سے احرام باندھنا پڑتا ہے. 7 یا 8 ذوالحجۃ الحرام کو احرام باندھا جاتا ہے. یاد رکھیں حج کے 5 دن ہیں، 8 9 10 11 12. پہلا دن جب حج کا آتا ہے تو اس وقت احرام باندھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے. ظاہر حج کی نیت بھی ہوتی ہے. صرف بندہ یہ بھی کہہ دے کہ نویت الحج، میں نے حج کی نیت کی تو ہو گئی. الگ سے دعائیں پڑھنا چاہیں تو رفیق الحرمین یہ کتاب ہے، اس کو ساتھ رکھیں. آپ کو ہر جگہ یہ رفیق الحرمین کام دے گی انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کو حرمین کی یہ رفیق ہوگی، دوست ہوگی، سنگی ہوگی، آپ کی بیلی بن جائے گی. جگہ جگہ آپ کو بتائے گی یہاں دعا کون سی پڑھنی ہے اور کون سی دعا نہیں پڑھنی. پھر اس کے بعد مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ کہیں گے. تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے، یہ پڑھنا ہے. پھر درود شریف پڑھیں، دعا کی کثرت کریں. تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا شریف کی طرف، یعنی یہی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مینا شریف کی طرف روانہ ہو جانا ہے. مینا میں 5 نمازیں ادا کرنی ہے. یہ پہلا دن ہے بس. پھر اس کے دن آ جائے گا دوسرا دن. یہ مینا سے عرفات کی طرف روانگی والا دن ہوگا. عرفات کی طرف جب روانہ ہوں گے تو پھر سے تلبیہ کا ورد کریں گے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا ورد کرتے جائیں گے. درود شریف کی کثرت کریں گے. جب عرفات پہنچ جائیں پھر درود شریف کی کثرت، دعاؤں میں لگ جائیں. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بہتر دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے یوم عرفہ والے دن، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بہتر دعا ہے. ویسے دعا کوئی بھی آپ مانگ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد عرفات سے مینا میں ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد آپ پہنچ گئے مزدلفہ. مزدلفہ میں بھی جا کے آپ نے نماز مغرب اور عشاء کی ملا کے پڑھنی. کھجور کی گٹلیوں جتنے جو کنکریاں ہوتی ہیں وہ چن لینی. یہ چننے کے بعد پھر سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ میں رات گزارنی ہے جہاں پہ آپ ٹھہرے ہوئے. اور یہ سنت مبارکہ ہے، مزدلفہ ہی میں اس دن رات کو گزار دینا. نماز فجر کا وقت آئے گا تو نماز فجر ادا فرمائیں گے. یہ حج کا تیسرا دن اب شروع ہونے والا ہے. 2 دن مکمل ہو گئے. حج کے تیسرے دن پھر مینا پہنچنے کے بعد بڑا شیطان ہوگا. بڑا شیطان، وہ بڑا شیطان آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سا تھا؟ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی جو آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں. قربانی کے زمانے میں شیطان آیا اور شیطان نے یوں کیا اور شیطان نے یہ کیا. وہاں دراصل وہ شیطان کوئی اوریجنل پتھر نہیں بنا ہوا جس طرح ہم کہتے ہیں نیلام پوتوں میں جا کے گئے شاید کچھ پتھر بنی ہوئی ہے اس طرح. یہ کوئی پتھر اس طرح نہیں بنا ہوا، یعنی شیطان پتھر نہیں بنا ہوا، پتھر بنایا گیا ہے. وہاں آرڈر ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے وہی شیطان سمجھ کے پتھر مارنا ہے، اسی کو لگے گا، جا کے اسی شیطان کو اٹھا کر کے لگے گا. سبحان اللہ. یہ ادائیں ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو آج کے تیسرے دن مینا پہنچ کر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے. رمی کے بعد یعنی کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے. قربانی کے بعد حلق یا تقصیر، جس طرح عمرے میں حلق یا تقصیر کروایا تھا، مطلب یا تو پکا گنجا کرا لینا ہے پورا پورا، یا تھوڑے تھوڑے بال ایک پورے جتنے آپ نے کٹوا لینے. جیسے میں نے بتایا تھا ابھی خواتین کے لیے یہ ہے کہ ان کی چٹیاں ہوتی ہے، نہیں بھی ہوتی تو وہ لپیٹ لیں اپنی انگلی کے گرد، وہ ایک پورے جتنے انہوں نے بھی کاٹنے. لیکن یہ یاد رہے کہ بال کٹ جائیں سارے، ایسا نہ ہو کچھ رہ جائیں کچھ نہ رہ جائے، تو پھر اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ سارے کٹنے چاہیے ایک پورے کے برابر. مرد گنجا کروا سکتا ہے، عورت گنجا نہیں کروائے گی. اچھا، اسی طرح ان مقامات پہ جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے پردے کا بھی خواتین کے حوالے سے. مرد کے لیے معاملہ اور ہے اور خاتون کے لیے معاملہ اور ہے.
خاتون کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ چہرہ جو ہے نا، چہرہ اس کے اوپر نہ کوئی چیز آنے دے گی، نہ، ہاں البتہ پردہ کرنا چاہے تو کوئی کتاب وغیرہ ہے، کوئی گتا ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ سامنے رکھ کے پردہ، غیر محرم سے تو پردہ تو ہر صورت ہے وہ کر سکتی ہے، کرے گی۔ اب اس کے بعد احرام اتار دینا ہے اور عام لباس پہن لینا ہے، پھر طواف زیارت کے لیے ظاہر آ جانا ہے اور سعی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد 12 ذی الحجہ، یہ اب قابل توجہ بات ہے، 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے یہ طواف کرنا ضروری ہے، نہیں تو یہ طواف نہیں ہوگا۔ طواف کے بعد واپس مینا آ جانا ہے اور رات بھی یہاں گزارنی ہے، یہی سنت ہے۔ آپ کہیں گے بار بار مینا آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، مینا ہی آنا ہے اور مینا ہی آ کے رات رہنی ہے۔ آج کا اب چوتھا دن شروع ہونے والا ہے۔ اس دن سورج ڈھلنے کے بعد، سورج ڈھل جائے جب، تو پھر اس کے بعد یہ زور سے لے کے صبح صادق تک ٹائم ہوگا، آپ نے 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے تو ایک بڑے شیطان کو ماری تھی، اب 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ رمی کا وقت آپ کو بتا دیا، زور سے لے کے صبح صادق تک۔ حج کا 5واں دن آ گیا، پھر انہیں تینوں کو جو ہے جمرات کر رہے ہیں، رمی کرنی ہے۔ ان جمرات کو، شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے اور ظہر کی نماز مینا سے باہر ادا کرنی ہے، اور پھر آ کے آخری وداعی طواف کرنا ہے، آپ کا حج ہو گیا۔ کہ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں مدینہ جانے کی حاجت نہیں ہے، مدینہ پاک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، سبحان اللہ۔ حضور کو دیکھنے والے صحابہ کی تو شان براء البراء ہے۔ حضور کی قبر کو دیکھنے والے کا عالم یہ ہے، منظار قبری، جس نے میرے قبر کی ایک مرتبہ زیارت کر لی، صبح قیامت کو میں اس کا شفیع بن جاؤں گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے۔ وکیل کہتا ہے یہ میرا موکل غلط نہیں، صحیح ہے، اسے معاف کیا جائے۔ آج کل ہمارے عدالتوں میں ہوتا ہے نا، وکیل کیا کہتا ہے، میرا جو موکل ہے، میرا جو کلائنٹ ہے، میرا جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں ملزم ہے، یہ ملزم فقط ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، بخش دیا جائے، معاف کیا جائے۔ شفیع وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یا اللہ یہ مجرم بھی ہے، یہ گناہگار بھی ہے، یہ عصیان شعار بھی ہے، یہ بدکار بھی ہے، بد اتوار بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود میں کہتا ہوں اسے چھوڑ دیا جائے۔ انتہائی ضروری ہے حاجی کے لیے، انتہائی ضروری ہے۔ ان کے تو فعل رب نے حج بھی کرا دیے۔ حاجیو آؤ، یہ حاجیوں کو گویا کہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے نا، کہاں ان کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو بس آخری بات یہی ہے کہ مکہ جائیں تو مدینہ لازمی جائیں، مدینہ